بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات محترم، آپ کو پتہ ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی شب برات کی وہ مبارک رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری فضیلتیں فرمائی ہیں، اور اس میں جو انسان رات کو عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے اور جو چیز اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور عطا کرے گا۔ 15 شعبان المعظم کے روزہ کے متعلق حضور اکرم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے ایک نور کی تجلی بھیجے گا جو وہ آواز دے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرمائے گا کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جو میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جو میں اس کو بخشش عطا کروں، ہے کوئی عافیت زدہ جو مجھ سے آفت سے پناہ طلب کرے میں اس کو پناہ عطا کروں۔ الغرض 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی ہر دعا قبول کی جائے۔ اسی سلسلے میں بزرگان دین کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اس شب برات کی جو مبارک رات ہے اس میں وہ وظائف کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عبادت گزاری کرتے تھے، راتوں کو گڑ گڑ کر دعائیں مانگتے تھے۔ تو کئی ایک بزرگوں کے قول ہیں اور ان کے وظائف بھی ہیں، ان میں سے کچھ آپ کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص شب برات کی رات 2 رکعت نفل پڑھے اور دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد جو 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر کر 100 مرتبہ حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص بے اولاد ہو تو اس طرح کے نوافل پڑھ کر شب برات کو دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔